बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। इसलिए आज जुमरात का दिन और ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग खबरें ये हैं कि जहां मोहम्मद मालिक साहब सामने नुसरत जावेद साहब को बिठाकर खबर ये दे रहे हैं बैकडोर मुलाकातों के हवाले से, बाकायदा तारीखें तक बता रहे हैं और वो डेफिनेटली बुशरा बीबी साहिबा से मुतालिक बता रहे हैं और उसकी कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना तायीद इमरान खान साहब ने भी की है। और कल जो उन्होंने मीडिया और सहाफ़ियों से और वकला से गुफ्तगू करते हुए कि भी उसकी तफसील मैं बताता हूँ। तो मोहम्मद मालिक साहब तो तारीख बता रहे हैं 26 दिसंबर को एक मुलाकात हुई है जी, और 30 दिसंबर को दूसरी मुलाकात हुई है, 1 जनवरी को तीसरी मुलाकात हुई है और 5 जनवरी को भी एक मीटिंग हुई है, 5 जनवरी को भी मीटिंग हुई है। और ये तमाम बुशरा बीबी साहबा से मुतालिक बता रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ा अहम है। और उस मौके पर जब धमाके करने से इमरान खान साहब भी बाज नहीं आ रहे और बिल्कुल नहीं आ रहे। लेकिन हाँ, इस बारी थोड़ी एहतियात का दामन ज़रूर है। इस बारी उन्होंने अर्दली का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि वो किसके अर्दली हैं शहबाज शरीफ साहब। इस बारी याह्या खान साहब के दौर से इस दौर का मुवाज़ना नहीं किया और जिसकी बिना पर मेरी उस खबर की डेफ़िनेटली मुझे तसल्ली हो गई कि मेरी खबर दुरुस्त है, जिसमें मैंने आपको कल दोपहर में ये कहा था कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को और ख़ुद भी अपने ऊपर ऐसे एहतियात को लाजिम कर दिया कि अब इदारों पर या शख्सियात पर तनकीद नहीं करनी है। अब सिर्फ सियासतदानों पर तनकीद होगी और ये भी फ़िलहाल वाली अरेंजमेंट है कि ज़रा देख लें, इनकी मुकम्मल तौर पर तसल्ली कर लें। मज़ाकरात की टेबल्स पर, सियासी मज़ाकरात की टेबल्स पर बैकडोर तो जो कुछ चल रहा है चल रहा है, तो ज़रा ताकि कहीं इनको भागने की जगह कोई ना मिले। बहरहाल उन्होंने बैकडोर राब्तों और दीगर मुज़ाकरात के मुस्तकबिल के हवाले से 26 नवंबर और 9 मई को मज़ीद वाज़ेह उन्होंने कर दिया और तीसरी नशस्त जो होनी है, जब भी होनी है, उसको मुज़ाकरात की आखिरी नशस्त की उन्होंने वार्निंग भी दी है इमरान खान साहब ने। तो इमरान खान साहब बहुत हैवी आ रहे हैं। तो अगर जो उन्होंने कहा है इमरान खान साहब ने, तो मैं ज़रा उसका कुछ सीधा पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँ तो ज़रा आप सुन लें। 26 नवंबर को आज 6 हफ्ते हो गए, इमरान खान साहब कहते हैं 26 नवंबर को आज 6 हफ्ते हो गए, हमारे कई लोग अभी तक गुमशुदा हैं। ये लोग डी चौक इस्लामाबाद से गायब किए गए हैं, किसी कबायली इलाके से नहीं। हुकूमत इनको किसी अदालत में पेश कर रही है, ना ही इनको तलाश करने के लिए कोई संजीदा इकदाम कर रही है। मतलब खान साहब 26 नवंबर को बुलवाने के चक्कर में ही नहीं है। ये क्रॉस वर्जन है, 9 मई का क्रॉस वर्जन है 26 नवंबर, ये जहन में रखिएगा। लेकिन इससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत हमारे मुतालबात और मुज़ाकरात को लेकर कितनी संजीदा है। हमने आज गुमशुदा अफराद के मामले पर कमेटी बना दी है, जिसकी सरबराही सीनियर वकील काजी अनवर करेंगे। हम पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि 26 नवंबर को जो हमारे लोगों पर सीधी गोलियां मारी गई, 64 लोगों को जख्मी और 14 लोगों को शहीद किया गया, इनके कत्लेआम की शफाफ तहकीकात की जाए। यहाँ तहकीकात तो क्या होनी है, उल्टा उन्हीं मजलूम अफराद को हरासा किया जा रहा है। जैसे कि कोटली सतिया की उन्होंने मिसाल दी कि हमारा 17 साल कारकुन था अनीस शहजाद सत्ती, उसको शहीद किया गया, फिर उसके गमजदा खानदान को हिरासा किया गया कि वो अपना केस वापस ले ले। उन्होंने कहा यही सब कुछ 9 मई को भी किया गया, जब हम पर गोलियां चलाई गई, हमारे 16 लोगों को शहीद किया गया और फिर पुरम नहती अवाम को ही दहशतगर्द बना दिया गया। इनके घरों का तकद्दुस पामाल किया गया, बेकसूर अफराद को जेलों में डाला गया, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद की गई, मेरे घर में भी तोड़ फोड़ की गई। 9 मई 26 नवंबर शफाफ जुडिशल कमीशन बनाना नागुज़ीर है। मैं इस वाक़े को तब तक नहीं भूलने दूंगा जब तक मजलूमों को इंसाफ न मिल जाए। मेरे मुतालबात जायज़ और माकूल हैं, लेकिन हुकूमत इन पर संजीदा नहीं। मुझे मेरी जमात के अफराद से मिलवाया नहीं जाता, जो कि मेरा कानूनी हक है। अगर हुकूमत ने अगली नशस्त में, अगर ये बड़ी बड़ी उन्होंने क्लास की लाइन पकड़ी इमरान खान साहब ने कहा, अगली नशस्त में जुडिशल कमीशन अगर हुकूमत ने तश्कील ना दी तो हम मुज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। मुझे 31 जनवरी थी वो तो ठीक थी, लेकिन जुडिशल कमीशन का उन्होंने कहा अगली अगर आपने तश्कील ना दिया, यानी उसको इनिशिएट ना किया, आफाकी हुकूमत है, दरिया काबीना की मंजूरी होती है, तो हम मुज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इमरान खान साहब ने वार्निंग दी। शुक्र इस बार नाम किसी के नहीं लिया, लेकिन वार्निंग उन्होंने दे दी है। उन्होंने कहा रही बात बुश, ये बड़ा गौर वाला पॉइंट है, जो मैं बैकडोर मुलाकात की जो डेटे मेटे जो चल रही है ना जी, मैं उसके हवाले से बता रहा हूँ। मैं बुशरा बीबी के खिलाफ कंपेन को शदीद अल्फाज में मैं मजम्मत करता हूँ। बुशरा बीबी जो भी कर रही है वो मेरी ज़ात के लिए कर रही हैं, मतलब वो कुछ कर रही हैं, उन मुलाकातों के हवाले से बात है, तो वो कर रही हैं और वो मेरी ज़ात से मुतल्लिक है, मेरी ज़ात के लिए कर रही हैं। संगजानी जैसे शोशे को असल मामला से तवज्जो हटाई जा रही है। डी चौक में कारकुनान को
ہمراہ پہنچ جانا بشرا بی بی کی کامیابی ہے جس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو تلقین کرتا ہوں کہ ہمارے مسنگ پرسنز کا معاملہ ہر سطح پر اٹھائیں۔ پاکستان میں آمریت کا 10 سالہ پلان لایا گیا تھا جس میں سے 2 سال گزر چکے ہیں۔ یہاں جو جج ہو یا پولیس والا ظلم کا حصہ بنتا ہے اس کی ترقی دے دی جاتی ہے ہمایوں دلاور جس نے غیر قانونی طور پر فیصلہ دیا اور اس کی ترقی کر دی گئی، حالانکہ سرگودا کے ججز نے راولپنڈی اور سرگودا کے ججز نے انصاف پر مبنی فیصلے دیے تو ان کا گھر بھیج دیا گیا۔ ایسا کر کے ملک میں میرٹ اور قانون کی حکمرانی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ملک میں موجود اس فسطائی نظام کے ہوتے ہوئے معاشی ترقی کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ معاشی خوشحالی کے لیے سرمایہ کاری ضروری ہے اور سرمایہ کاری ملک میں اداروں کو اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ملک میں بڑھتی دہشت گردی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے، اور افسوسناک امر تو یہ ہے کہ اس کے تدارک کے ذمہ داران کو ساری توانائی اور وسائل ہماری جماعت کو دیوار سے لگانے میں صرف ہو رہی ہے۔ وقت آ گیا کہ اپنی ذاتی اناؤں اور وقتی مفادات سے ہٹ کر ملک کی ترقی اور قوم کی خوشحالی کا سوچا جائے۔ ذاتی اناؤں اور مفادات سے ہٹ کر، یہ بولا عمران خان صاحب نے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب نے اپنی موجودہ اور آنے والے وقت کی، انہوں نے بتایا کہ پارٹی کیا سوچتی ہے، عمران خان صاحب کیا سوچتے ہیں، اس سے متعلق تو عمران خان صاحب نے آگاہ کر دیا۔ شکر ہے میں نے پھر بتایا کہ اس باری نام وام نہیں لیے اور میری خبر میں صداقت ہے کہ ہدایات مل چکی ہیں۔ اب آپ کو اس کا اندازہ شہباز گل کے ٹویٹ سے بھی ہوگا، وہ آپ کو اس کا اندازہ، اور دیگر جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کے جو سوشل میڈیا اسپیشلی ہینڈل کرتے ہیں، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہینڈل کرتے ہیں، عمران خان صاحب کی جو ٹویٹس کو دیکھتے ہیں، اب آپ کو تھوڑا ہاتھ درا رہتا ہے کہ ہاں فواد چودھری صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا۔ کل ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور ملاقات کے بعد فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات میں ایک ہی نقطہ ہے کہ آپ نے عمران خان کو الیکشن دینے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے عمران خان کو الیکشن دینے ہیں، نئے الیکشن کے لیے حکومت عمران خان سے وقت مانگ رہی ہے کہ نئے الیکشن کے لیے ہمیں وقت دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ 8 مہینے بھی ہو سکتا ہے، 14 مہینے ہو سکتا ہے۔ 14 مہینے کا مطلب ہے 2026۔ 2026 سے اگر لگاؤں تو پھر یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب 2026 تک پھر ایک قومی حکومت، جس کے متعلق خبر چل رہی تھی ٹیکنوکریٹس والی، کیونکہ جو میتلا صاحب ہیں، شاہد میتلا صاحب، جن کے ساتھ جنرل باجوہ صاحب بھی جن کو ایک انٹرویوز وغیرہ دے چکے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2026 انتخابات کا سال ہو سکتا ہے۔ ادھر بے بسی کا عالم چیک کریں اس حکومتی مذاکراتی ٹیم کا، سر یقین جانے مجھے ترس آتا ہے، خدا کی قسم مجھے اپنی سیاسی قوتوں اور سیاسی جماعتوں کے اوپر ترس آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں عرفان صدیقی صاحب جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ اپیل کر رہے ہیں کہ متعلقہ حلقوں کو اب تک عمران خان سے ملاقات کرا دینی چاہیے تھی یار، کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ یعنی یہ بے بس ہے، یہ اپنے وزیر اعظم کو کہتے ہیں مگر ان کو پتا، وہ بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتا۔ میں آگے بتاتا ہوں کیوں نہیں پتا، بہت بڑی بڑی خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ملاقات کروانی ہے تو وزارت داخلہ کا کام ہے، تو محسن نقوی صاحب کو ملاقات کروا دینی چاہیے۔ مطلب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آج بھی طاقت محسن نقوی کے پاس، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ملاقات کا کام انہوں نے کرنا ہے، انہوں نے روکا ہوا، وہی نہیں کروا رہے۔ اور کتنا بتائے گا رانا ثناء اللہ صاحب جی، سب کچھ بتا دیں بھائی، اپنے وزیر اعظم کو کہیں، کیسے کہیں؟ ان وزیر اعظم کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ حامد میر صاحب ایسے ہی نہیں کہہ رہے، یہ حامد میر صاحب کے الفاظ ہیں کہ نواز شریف تو دور کی بات، شہباز شریف کو عمران خان سے مذاکرات کے بارے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا اور نہیں لیا جاتا۔ انہوں نے کہا نواز شریف صاحب تو بہت دور کی بات، شہباز شریف صاحب کو اس وقت کے وزیر اعظم کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، یہ حامد میر صاحب کا ماننا ہے۔ اور تبھی فیصل چودھری صاحب کو موقع ہے تو فیصل چودھری صاحب جو ہے عمران خان صاحب کے، وہ کہتے ہیں ایاز صادق ہو، رانا ثناء اللہ ہو، عرفان صدیقی ہوں، یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے ہیں، پھر بھی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروا سکے۔ تو بات تو سچ ہے، لیکن بات واقعی رسوائی کی ہے، واقعی میں بات رسوائی کی ہے۔ محمد مالک صاحب کیا کہتے ہیں پروگرام میں، وہ دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس یہ خبر ہے کہ 9 مئی کی جوڈیشل، عمران خان صاحب کے 2 مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ نا 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس خبر یہ کہ حکومت 9 مئی میں جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہو سکتی ہے، یعنی ادھر سے کچھ ان کی بچت ہو سکتی ہے۔ حکومت یعنی اصل حکومت، اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے کہا 9 مئی سے متعلق جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہو سکتی ہے، لیکن کسی بھی صورت 26 نومبر چاہے پی ٹی آئی الٹا بھی لٹک جائے، انہوں نے کہا اس پہ وہ کسی طور پر بھی جوڈیشل کمیشن نہیں بنائے گی۔ محمد مالک صاحب خبر دے رہے ہیں، ظاہر بات ہے پھر بتانا پڑے گا نا گولی کیوں چلائی۔
گولی کس نے چلائی، گولی کہاں سے چلائی گئی، پھر بتانا پڑے گا نا، آپ کو بتانا پڑے گا۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں عمران خان کو منایا جا رہا ہے مڈ ٹرم الیکشن کے لیے، الیکشن کی طرف آ جائیے کرے، ایسے نہیں۔ وہ مریم نواز صاحبہ سے کل پوچھا گیا نا پھر گولی کس نے چلائی والی چیز، تو مریم نواز صاحبہ سے کل سوال بھی کر لیا گیا، انہوں نے کہا آپ کے دور میں مریم ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، کیا آپ وہاں گئی تھی لوگوں سے ملنے کے لیے، ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، کیا آپ وہاں گئی تھی؟ مریم نواز صاحبہ کوئی جواب نہیں دے سکی اس صحافی کا۔ یار اتنے ان کے کال و فیل میں تضاد ہے، اگر موازنہ کر لو ان کی گفتگو کا جو ماضی میں انہوں نے کی ہے، اب تو مزہ تو تب ہے نا۔ بہرحال ان کا جواب نہیں دے سکی مریم نواز صاحبہ، بلکہ پیچھے ہٹ گئی جواب دیتے ہوئے۔ تو یہ ان کی جب آئینہ ان کو دکھائیں گے تو وہ کہتے ہیں وہ پھر برا مانیں گے، یہ چیز تھی۔ اچھا جی، فہد حسین صاحب، ان کے پروگرام میں نا جاوید لطیف صاحب نے بہت بڑا ایک بات تسلیم کر لی، وہ بات جو ہم سب جانتے ہیں لیکن حکومت تسلیم نہیں کر رہی، خواجہ آصف صاحب تسلیم نہیں کر رہے، رانا ثناء اللہ صاحب تسلیم نہیں کر رہے، وہ بات انہوں نے تسلیم کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ باقی جان ہماری ہتھیلی پہ آئی ہوئی بلکہ حلق میں آئی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی سے مذاکرات ہو رہے ہیں نا، یہ بیرونی دباؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب سمجھ آئی کیوں جا رہا ہے القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے کی تاریخ بار بار؟ کہ بیرونی دباؤ کی وجہ سے جاوید لطیف نون لکھ کے کہہ رہے ہیں میرے تو بندہ نہیں ہے، مطلب تسلیم کر رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا جو ڈائسپورا ہے، یعنی بیرون ملک مقیم پاکستانی، ان کا دباؤ کامیاب ہو گیا، ادھر امریکہ میں ہو، ادھر یورپی یونین میں ہو، ادھر برطانیہ میں ہو، وہ تسلیم کریں کہ دباؤ کے تحت ہی ہو رہا ہے۔ ایک خبر میں آپ کو دوں پہلے ذرا، پارا چنار کے حوالے سے 75 جو امدادی ٹرک کے وہاں پہنچ گئے ہیں رات کو، لوگوں کو کمبل، دودھ، سلنڈرز، بسترے اور ادویات یہ ادھر پہنچ گئی ہیں۔ لیکن ہماری آپ پریفرنس چیک کریں، دو خبریں میں انٹرنیشنل رینا سے آپ کو دینی ہے۔ ایلان مسک یعنی رائٹ بڈی آف ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی امداد بند کرنے کے حوالے سے کہہ رہا ہے، لیکن پاکستان کی امداد ایبسلوٹلی ناٹ، یعنی وہ اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے، وہ ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں پاکستان کی امداد پر ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے بتا رہے ہیں۔ ہم اس حد تک تنہائی کا شکار ہیں سر، آپ یہ دیکھ لیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی لانا وقت کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں کریں بارڈر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، معاملات کھول کے بیٹھے ہیں۔ انڈیا کا سیکٹری خارجہ دبئی میں افغان وزیر خارجہ امیر متقی سے ملاقات کی، ان کا کاروبار بڑھائیں یار، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم کریں، 4 بار سے ہم کریں گے، یعنی جو ایران کے اندر ہمارا پورٹ ہے اس سے کرتے ہیں کاروبار، آگے بڑھیں۔ وہ دبئی میں ملا ہے افغان وزیر خارجہ سے، اور ہماری حالت دیکھ لیں، ایلان مسک یہ کہہ رہا ہے افغانستان میں یہ بات ہو رہی ہے۔ سر کیا کب تک کھینچیں گے؟ بس کر دیں بس، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بس کرنے کا بہترین وقت یہ ہے، بلکہ وقت بہت گزر چکا ہے۔ اللہم صلی علی محمد الوالد